بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کی ایک اور ایپیسوڈ پڑھنے لگے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ناول مداری۔ نیلم اندر آئی تو دونوں عورتوں نے ایک دوسرے سے سلام دعا یا مسافے کی اخلاقی ضرورت کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے متحارب حریفوں کی طرح ایک دوسرے کو نظروں ہی نظروں میں تولا۔ پھر نیلم نے کہا، اور کچھ دیر نہ آتی تو میں پولیس کو بلوا لیتی، یہی کہنا چاہتی ہوں نا تم؟ ملکانی نے کہا، ہاں، صرف تمہاری وجہ سے۔ ملکانی نے اس کی بات کاٹ دی، میری وجہ سے نہیں، مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا تم نے، خود کو بدنامی سے بچایا ہے تم نے۔ نیلم نے تلخی سے کہا، بدنامی سے ڈرتی ہیں تم جیسی شریف زادیاں، جن کو ان کے شوہر پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتے، صرف اس لیے کہ تم جیسی لالچی ناگنے دولت کے لیے ان کے شوہروں کو ڈس لیتی ہیں، زہر گھول دیتی ہیں ان کی زندگی میں۔ نیلم نے چیخ کے کہا، نہیں، اس لیے کہ تم صلاحیت نہیں ہوتی کہ اپنے پالتو شوہروں کو پٹا ڈال کر رکھ سکو۔ کیا مطلب؟ آخر پٹا ڈال کے رکھنے کا یہ کتا ہے؟ یہ تم سے اسی سے پوچھنا، میں نے نہیں بلایا تھا اسے، یہ خود آیا تھا یہاں پر بھونکتا ہوا۔ کتا تو بڑا وفادار جانور ہوتا ہے، ایک در چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اچانک ملک نے آنکھ کھول کے اپنی بیوی کو دیکھا۔ چل تو بھونکنا بند کر دے، یہاں کس لیے آئی ہے تو فضول بکواس کرنے؟ نیلم نے مسکرا کے ملکانی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی ذلت کے خیال سے آنسو آ گئے تھے۔ اس کا شوہر ایک ایسی عورت کے گھر میں مدہوش پڑا تھا جسے ملکانی بھی طوائفی سمجھتی تھی۔ اس کے مقابلے میں وہ احساس برتری کا الزام رکھنے میں حق بجانب تھی۔ وہ ایک ایم پی کی قانونی بیوی اور ایک سابق پروفیسر تھی، مگر یہاں آ کے اس کی اوقات دو کوڑی کی ہو گئی تھی۔ اس نے جس ایم پی اے سے شادی کی تھی وہ اس وقت ایک شرابی اور مفرور مجرم تھا، اور بدماشی کے سارے دعووں کے باوجود منہ چھپاتا پھر رہا تھا۔ وہ خود کم ذلیل نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے ایک طوائف کے گھر میں بلا کے پروفیسر آسمہ شاہ کو بھی ذلیل کر دیا تھا۔ پھر آخر ملکانی اپنے شوہر کو ساتھ لے کر نیلم کا شکریہ ادا کیے بغیر رخصت ہو گئی۔ کہنے کو وہ ایک پڑھی لکھی عورت تھی، مگر معاشرتی حالات سے ان کے ذہن میں بھی تعصب بھر دیا تھا۔ ایک جھوٹے اور لاحاصل احساس خود فریبی کے حصار میں وہ خود کو نیلم کے مقابلے میں بہت معزز اور برتر سمجھنا چاہتی تھی۔ اس کی نظر میں نیلم کے لیے عزت کا کوئی تصور اور مفہوم نہ تھا۔ اس کے نزدیک وہ بازار حسن سے شوبز میں آنے والی کسی طوائف سے مختلف نہ تھی۔ چنانچہ ایک سابق پروفیسر، ایک خاندانی رئیس اور رکن اسمبلی کی بیوی کا غرور اسے اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ نیلم کے احسان کو تسلیم کرے۔ الٹا وہ اسے مجرم سمجھ کے اس سے نفرت کا اظہار کر رہی تھی، کیونکہ ہر طوائف کی طرح نیلم بھی اس کے شوہر کو اس سے چھیننا تھا۔ یہ میں جانتا تھا کہ رئیس کے علاوہ گنتی کے چند لوگ جانتے ہوں گے کہ نیلم اپنے کردار کی مضبوطی میں ملکانی جیسی نام نہاد عزت دار بیویوں کے مقابلے میں بہت بلند مقام پر فائز ہے، لیکن اس سوسائٹی میں ڈانسر، سنگر اور ایکٹریس جیسی فنکاروں کو عزت دینے کا دستور نہ پہلے تھا اور نہ اب ہے۔ خود نیلم نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہوس کی قربان گاہ پر اپنی عزت نفس کو ہر مرحلے پر بین چڑھایا تھا اور رسوائی کے پرخار راستوں پر لمبا سفر طے کر کے اس منزل تک پہنچی تھی جہاں وہ نامور تھی اور اپنی کامیابی پر غرور کر سکتی تھی۔ تاہم اپنے ماضی کے ہر بے آبرو لمحے کی یاد کا نقش یوں تھا جیسے کسی زخم کا نشان، اسے کھرچ کے مٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ ایک لاشعوری انتقام کی خواہش سے مغلوب ہو کے نیلم نے خود کو تنہا کر لیا تھا اور ان سب سے ملنا چھوڑ دیا تھا جو کسی پر اذیت حوالے سے پرانے زخموں کو کریز سکتے تھے۔ رب نواز ایک ایسا ہی شخص تھا جس نے برسوں بعد اس کی عزت نفس کو پھر بڑی بےرحمی سے بھنبوڑ کر لہو لہان کر دیا تھا۔ اس نے فلمی دنیا کے سب سے درخشاں ستارے کو آسمان کی بلندی سے زمین پر کھینچ کر ذلت کے گٹر میں گرا دیا تھا اور اسے خود اس کے گھر میں بے توقیر کر دیا تھا۔ ہمارے سامنے اور گھر کے عودنا ملازموں کے سامنے رب نواز اور پھر اس کی بیوی نے طوائف زادی تک کہہ دیا تھا۔ نیلم نے اپنے جارحانہ رویے سے ثابت کرنا چاہا کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس نے رب نواز کو اس کی بیٹی اور بیوی کی نظر میں قاتل، شرابی اور مفرور مجرم ثابت کر کے کم ذلیل نہیں کیا تھا، مگر ان خاندانی لوگوں کو مغرور سرکشی احساس ندامت سے جھکانے میں ناکام رہی۔ اس کے مقابلے میں احساس کمتری کی خلش نے نیلم کو اندر سے شکست کی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد نیلم نے ہمارے سامنے نارمل نظر آنے اور یہ ظاہر کرنے کی پوری کوشش کی کہ اس پر کسی ناخوشگوار بات کا کوئی اثر نہیں، مگر بہت اچھی ایکٹریس ہونے کے باوجود اس کے رویے پر جھوٹ کا کھوکھلا پن غالب رہا۔ خدا کا شکر ہے بلا ٹلی، اس نے سکون کا سانس لے کر کہا۔ میں نے کہا، ہاں، اگر معاملہ پولیس تک جاتا تو تمہارے لیے بلا وجہ قانونی مسائل تبھی پیدا ہو جاتے اور ایسے سنسنی خیز واقعات کی ٹو میں رہنے والے فلمی صحافیوں کو بھی اچھی خبر مل جاتی، اور یہ صرف ہماری وجہ سے ہوتا۔ رئیس بولا، فضول باتیں مت کرو، تمہارا اس میں کیا قصور ہے؟ نیلم بولی۔ میں نے کہا، بالکل ہے، نہ میں سونی کو لے کر آتا اور نہ میرے ساتھ یہ مصیبتوں کا ٹوکرا آتا۔ ملک رب نواز آج تمہارے شوق دیدار میں نہیں آیا تھا، یہاں وہ تم سے میرا پتہ پوچھنے آیا تھا۔ وہ ہنسنے لگی۔ تمہاری طرح اسے بھی 10 سال بعد نیلم یاد آ گئی۔ خیر، اس کا مجھے کوئی افسوس نہیں اور نہ یہ میرے لیے کوئی پریشانی کی بات ہے۔ گیدڑ کے لیے کہتے ہیں تاکہ کہ اس کی موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے۔ ملک کو اس کی شامت عمل یہاں لے آیا تھا بڑا عزت دار بن کے، کیسا ذلیل کیا میں نے اور اس کی بیوی۔ میں نے کہا، نیلم چھوڑو یہ باتیں، جاؤ آرام کرو، رات بہت ہو گئی ہے۔ اس نے کلائی کے نازک سے سنہری گھڑی کو دیکھا، اتنی زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی ہے اور پھر مجھے نیند نہیں آ رہی، چلو باہر گارڈن میں بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ میں نے کہا، نیلم صبح تمہیں شیڈول کے مطابق شوٹنگ پر جانا ہوگا، 2 دن کے لیے میں نے سب ڈیٹس منسوخ کر دی ہیں،
میں نے کہا جھوٹ مت بولو۔ وہ ہنسی۔ میرا مطلب تھا کر دوں گی، دیکھو باہر موسم کتنا اچھا ہے اور چاندنی بھی ہے۔ 14ویں کا نہیں چاند تو ہے نا۔ اس کی ہنسی بھی کھوکھلی تھی، وہ اندر سے مضطرب اور برہم تھی، اور اسے غمساری کی ضرورت تھی۔ اپنائیت کا احساس دلانے والی باتوں کا مرہم درکار تھا جو اس کی روح کے پرانے زخموں کا درد مٹا سکے۔ اس زخموں کو آج رب نواز نے پھر چھیڑ دیا تھا۔ وہ ہم سے باتیں کر کے اپنے دل کا غبار نکالنا چاہتی تھی۔ مجھے اس پر ترس آیا۔ اتنی مقبول فنکارہ جو لاکھوں دلوں کی دھڑکن تھی اپنی نجی زندگی میں کتنی تنہا تھی۔ میں اسے انکار نہ کر سکا۔ نیند تو مجھے بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کے کہا لیکن وہ کہاں ہے؟ سونی کو اب تو رہائی مل جانی چاہیے، رئیس بولا۔ غصے میں پاگل ہو رہی ہوگی وہ۔ رئیس کا خیال نیک تھا۔ سونی کچھ دیر بعد آتش فشاں کی طرح دھواں دیتی نمودار ہوئی۔ 2 گھنٹے سے بھی زیادہ قید میں رکھے جانے پر سخت خفا تھی۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے ایسے بند کر دیا مجھے جیسے میں کوئی خطرناک پاگل ہوں؟ اس میں کون ہی شک کی بات ہے؟ رئیس بولا۔ اگر یقین نہیں تو خود اپنی صورت دیکھو آئینے میں۔ وہ چلانے لگی۔ میں پاگل ہوں؟ تو پاگل ہی صحیح، ابھی سب لوٹ دوں گی، چلا چلا کے سب کو اکٹھا کر لوں گی، کپڑے پھاڑ کے نکل جاؤں گی باہر۔ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ سونی واٹ از دس؟ تمہیں ذرا احساس نہیں ہے کہ ہم نیلم کے گھر میں کیوں لائے تھے؟ تمہیں ہماری وجہ سے وہ مشکل میں پڑتی جا رہی ہے، اس کے باوجود وہ کتنی مدد کر رہی ہے تمہاری حفاظت کے خیال سے اس نے تم پر سختی کی تھی۔ رئیس بولا۔ اور بالکل ٹھیک کی تھی، تم بالکل بھروسے کے قابل نہیں ہو، تم کو واپس وہیں شفٹ کر دینا چاہیے ڈاکٹر عائشہ کے کلینک۔ سونی شرمندہ ہو کے سیدھی بیٹھ گئی۔ وہاں تو خیر میں مر کے بھی نہیں جاؤں گی، نیلم نے کہا۔ فکر مت کرو، کسی کی مجال ہے جو میری اجازت کے بغیر تمہیں یہاں سے لے جا سکے؟ میں نے کہا نیلم میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں یہاں آ کے بہت زیادتی کی تمہارے ساتھ۔ دیکھو ایسی رسمی باتیں مجھے مصنوعی لگتی ہیں۔ اتنے عرصے بعد تم بلا جھجک مجھ سے مدد مانگنے آئے تھے اور مجھے اچھا لگا تھا۔ اگر تم اس خیال سے نہ آتے کہ نیلم کیا سوچے گی، کیا کہے گی کہ خود غرض آدمی کو ویسے تو نیلم یاد آتی نہیں، کام پڑا تو دوڑا چلا آیا، اس خیال نے تمہارے قدم نہیں پکڑے؟ اگر میں تمہیں سناتی کھری کھری تو کیا تم برا مان کے چلے جاتے؟ نہیں جاتے نا، چپ چاپ سن لیتے۔ یہی ہے ہمارے درمیان اپنائیت کا وہ انداز جو کسی اور میں نہیں۔ خوشامد تعریف اور غرض مندی کی چاہت بھری باتیں تو میں سب سے سنتی رہتی ہوں، تم تو مجھے بور مت کرو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ زندگی کے حقائق سے ایسے نظر کب تک چرائی جا سکتی ہے اور حقیقت تلخ ہوتی ہے؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اور حقیقت کیا ہے؟ میں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تمہاری ایک زندگی ہے اور زندگی کے طے شدہ معمولات ہیں۔ ہماری وجہ سے تمہیں کوئی نقصان ہوگا تو یہ دوستی نہیں دشمنی ہوگی۔ جیسے تم سونے کی حفاظت کر رہی ہو ایسے یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ تمہاری حفاظت کرے۔ وہ ہنسنے لگی۔ میری حفاظت کرنے والے کتنے مستعد ہیں تم نے دیکھا؟ نہیں نیلم، دل کے تسلی کے لیے انتظامات ٹھیک ہے مگر اصل حفاظت تو خدا کرتا ہے۔ وہ تو میں بھی سمجھتی ہوں مگر بندہ خود کچھ نہ کرے تو خدا اس کی کیا مدد کرے گا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تم اپنی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کمپنی کی خدمات حاصل کرو اور دوسری طرف تمہارے گھر کے اندر رہنے والے ہی تمہاری زندگی کے لیے خطرہ بن جائیں تو تم سے مجھے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہماری وجہ سے رب نواز جیسے لوگ تمہارے بھی دشمن ہو جائیں تو ان سے تم نمٹ سکو گی؟ تمہاری زندگی میں ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارا ذہنی سکون برباد ہو جائے۔ اس کا اثر تمہارے کیریئر پر پڑے گا۔ کیریئر؟ اس نے تلخی سے کہا۔ میرا کیریئر، میرا فلمی مستقبل، میری زندگی کے معمولات، میری شوٹنگ شیڈول۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ میں خود کو کچھ بھی نہیں، میری اپنی کوئی اہمیت نہیں، کسی کٹ پتلی کی طرح میں یہ سب کر رہی ہوں دوسروں کے لیے۔ خود اپنے لیے میں کیا کر رہی ہوں یا کوئی اور میرے لیے کیا کر رہا ہے؟ بعض اوقات خیال آتا ہے کہ یہ سب کیوں کر رہی ہوں میں، مقصد کیا ہے اس کا اور انجام کیا ہے؟ ایک معمولی سے واقعہ نے تو تمہیں ذہنی طور پر کتنا زیادہ ڈسٹرب کر دیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک کہتے ہیں تم، میرے اعصاب اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ لوگ جب مجھ سے فلمی دنیا میں میرے مقام کی فلمی صنعت کے مستقبل یا ان کی ایوارڈ کی بات کرتے ہیں جو میں لے چکی ہوں یا لوں گی تو میں سخت بیزار ہوتی ہوں۔ کوئی مجھ سے میری بات نہیں کرتا، میرے مستقبل کا ذکر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں لوگ، جانتے بوجھتے اس ذکر سے کتراتے ہیں۔ منافق اور خوش آمدی لوگ جن کا سارا مفاد آج کے دن سے وابستہ ہے۔ آج کی نیلم حسین ہے اور جوان ہے، اس کی اداؤں کے دیوانے ہیں، ٹکٹ خرید کر فلم دیکھتے ہیں، اس کے رقص پر پاگل ہو جاتے ہیں اور بار بار آتے ہیں، سینما ہاؤس فل جاتے ہیں اور فلم ساز کا یا ڈسٹریبیوٹرز کا سارا پیسہ وصول ہو جاتا ہے۔ جلدی جلدی نیلم کو کیش کرا لو اس سے پہلے کہ وہ بوڑھی بدی اور موٹی ہو جائے، اس کے چہرے کے شکنوں کو میک اپ اور کیمرہ مین بھی نہ چھپا سکے۔ میں نے کہا تم جانتی ہو کہ فلمی دنیا میں سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ کئی بار میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ لوگ مجھے بھول جائیں اور فلم انڈسٹری میں میری جگہ نہ رہے، کیوں نہ میں خود ایسا وقت آنے سے پہلے ہی فلم دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤں۔ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ میری شہرت اس میرے عروج کا سورج آج نصف النہار پر ہے، اس کے بعد زوال ہے۔ غلط ہے تمہارا خیال، رئیس نے کہا۔ تم نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں کیا معلوم، بالکل صحیح اندازہ ہے مجھے۔ تم ساحل پر کھڑے رہ کر کیا دیکھ سکتے ہو؟ طوفان کب آئے گا، کدھر سے آئے گا اور کتنا شدید ہوگا یہ میں جانتی ہوں، کیونکہ تم تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ عمر گزری اس بحر کی سیاہی میں۔ میں نے کہا تم تو بڑی فلسفیانہ باتیں کرنے لگی ہو۔ میری تنہائی نے فلسفی بنا دیا ہے مجھے، یہ سارا وقت میں نے اپنی تنہائی کے ساتھ گزارا ہے۔ اور تنہائی کوئی کیا کرتا ہے، میں اپنے آپ سے باتیں کرتی تھی اور اپنے خیالوں کی دنیا میں رہتی تھی۔ میری رفیق تھی صرف کتابیں جو میں نے بہت پڑھی، اور سچ تو یہ ہے کہ میری تنہائی نے مجھے پاگل نہیں ہونے دیا، اس کا سارا کریڈٹ ان کتابوں کو جاتا ہے۔ سونی بڑی محسور سی بیٹھی تھی، اس کی باتیں سن رہی تھی۔ نیلم باجی کی لائبریری ہزاروں کتابیں ہوں گی
میں نے سخت حیران ہو کے کہا لائبریری تمہاری ذاتی؟ نیلم مسکرائی۔ میں نے کہا نا، میں نے کتابوں سے دوستی کر لی تھی۔ لائف گزارنے کے علاوہ ذہنی سکون کے لیے شوق تو سب کے ہوتے ہیں، اور شوق معمولات کی یکسانیت اور زندگی کا جمود بناتے ہیں، بیزاری دور کرتے ہیں اور ذہنی تھکن نہیں ہونے دیتے۔ کتابوں نے صرف میری تنہائی کے احساس کو نہیں مٹایا، مجھے عقل اور شعور بھی دیا، مجھے خود کو سمجھنے کے قابل بنا دیا۔ میں سوچنے لگی اپنے کل اور آج کے بارے میں، اور میرا خیال ہے کہ تم میری تقدیر کے ٹائم ٹیبل کے عین مطابق آئے۔ باتوں سے نیلم کا اعصابی دباؤ کم ہو رہا تھا، اور کچھ اس کی باتیں بھی اتنی دلچسپ ہو گئی تھیں کہ میں اچانک اسے روکنے سے قاصر تھا۔ یہ بات میں سمجھا نہیں، ابھی سمجھاتی ہوں۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، خالہ کچھ پوچھنے آ رہی ہیں اور مجھے معلوم ہے وہ کیا کہیں گی۔ خالہ نے قریب آ کر کہا، ارے بیٹی، کچھ خیال ہے تمہیں رات کتنی بیت گئی ہے؟ نیلم نے کہا، ہاں خالہ، ابھی تک آپ جاگ رہی ہو، آپ سو جاؤ۔ اور تمہیں نہیں سونا؟ خالہ نے خفکی سے کہا، ہم ذرا باتیں کر رہے ہیں ابھی، ایسی کیا ضروری باتیں ہیں جو کل نہیں ہو سکتی؟ رات بھر جا کے کرنا ضروری ہیں۔ انہوں نے ہم سب کو غصے سے گھورا۔ میرے لیے ضروری ہیں خالہ، تم کسی سے کہہ دو کہ چائے دے جائے۔ نیلم نے کسی بے مروت مالکن کا رد کیا لہجہ اختیار کر دیا۔ خالہ کو نیلم کی صحت کی بہت فکر تھی، وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئیں۔ اب رات بھر ویسے بھی جاگنا ہوتا ہے، کبھی فلموں کی شوٹنگ میں تو کبھی ان موٹی کتابوں کی خاطر۔ اب یہ نئے رشتہ دار آ گئے ہیں۔ نیلم ہنسی، اگر میں ایسے لہجے میں بات نہ کرتی تو خالہ کا لیکچر شروع ہو جاتا۔ بیچاری بہت خیال رکھتی ہے تمہارا، بڑی محبت کرتی ہے مجھ سے۔ تمہیں نیند تو نہیں آ رہی نا؟ میں نے کہا، اب تو بالکل نہیں آ رہی۔ رئیس بولا، اپن تو الو ہیں، رات کو جاگنے والی مخلوق، رہی سونی تو یہ باتیں سنتے سنتے ہی سو جائے گی۔ سونی جھینپ کر ہنسی، ہاں ایسی ہی ہے میری نیند۔ نیلم نے کہا، تمہارے آنے سے پہلے میں کچھ فیصلے کر چکی تھی، یہاں کہا جا سکتا ہے کہ وہ تقدیر کے فیصلے تھے، ان کا تعلق میری تقدیر سے تھا۔ میں نے اپنے بارے میں بہت عرصہ سوچتے ہوئے گزار دیا تھا کہ آخر کیا مقصد ہے میری اس زندگی کا، میں جو کچھ کر رہی ہوں کس کے لیے کر رہی ہوں اور کیوں؟ ابھی فوراً نہ صحیح، 4-5 سال میں زوال کی جانب سفر شروع ہوگا، گمنامی اور عذابناک تنہائی کی طرف ہونے کو یہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ فلمی دنیا میں اچانک 2-4 لڑکیاں نہیں آ جائیں، ان کی کامیابی میری ناکامی کا آغاز ہوگی۔ کیوں؟ اس وقت کے آنے سے پہلے ہی میں فلمی دنیا کو چھوڑ دوں۔ اپنے عروج کے زمانے میں جس نے بھی فلمی دنیا سے رخصت سفر باندھا وہ عزت و آبرو کے ساتھ گئی، لیکن جس نے یہ دنیا چھوڑی اس نے اپنی دنیا بسائی۔ میں یہ سب چھوڑ کے کیا کروں گی؟ میں نے کہا، یہ سوال یقیناً بہت اہم ہے۔ اس سوال کے جواب میں یہ مت پوچھنا کہ میں کسی سے شادی کر کے اپنے گھر بسانے کا کیوں نہیں سوچتی۔ سوچنے سے یہ کام ہوتا تو میں بہت پہلے کر لیتی، اور شاید کئی بار کر لیتی۔ وہ ہنسی، الزبتھ ٹیلر کی طرح، سونی نے کہا۔ رئیس نے اسے گھور کے دیکھا، بے وقوفی کی بات کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی خاموش رہے۔ تمہیں تو پھر بولنا ہی نہیں چاہیے کہیں بھی، سونی نے کہا۔ سب سے زیادہ بے وقوفی کی باتیں تم کرتے ہو، رئیس بولا۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آتی دانائی کی باتیں تو تم اور کیا کہو گی؟ بڑے دانشور ہونا تم مسٹر دانا۔ میں نے کہا، ٹاس کر کے فیصلہ کر لو کہ کون زیادہ بڑا بے وقوف ہے۔ رئیس نے شکایتی انداز میں سونی سے کہا، دیکھا انہوں نے کیا فرمایا ہے، بے وقوف تو ہم دونوں ہیں، چھوٹے بڑے کا فیصلہ آپس میں کر لیں۔ سونی نے کہا، اس کا کیا فیصلہ کرنا ہے، بڑے تو تم ہی ہو۔ چائے آ گئی، مگر نیلم نے باتوں کا سلسلہ موقف نہیں کیا۔ پتہ نہیں کیوں تم سے باتیں کر کے میرا دل بہت ہلکا محسوس ہوتا ہے، شاید اس لیے کہ خود اپنے آپ سے باتیں کرتے کرتے کبھی میں بیزار اور بیمار ہو گئی ہوں۔ خود سے کوئی کبھی تک کا ہم کلام رہ سکتا ہے؟ دنیا تو ایسے شخص کو فوراً پاگل قرار دیتی ہے جو اپنے آپ سے یا دیواروں سے باتیں کرتا ہو۔ اس لیے میں خاموشی کی دنیا میں بولتی تھی، اور میری آواز بھی میرے سوا کوئی نہیں سنتا تھا۔ میری تنہائی کی رفیق کتابیں بھی خاموشی کی زبان میں باتیں کرتی تھی۔ آج میں بولنا چاہتی ہوں، ایسے کہ صرف میں نہیں، سب سنیں۔ میں نے کہا، تم بولو، میں سن رہا ہوں، ہم سب سن رہے ہیں۔ میں اپنی زندگی کے اس بیزار کر دینے والے معمول سے اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ کئی بار میں نے سوچا کہ بس اب کوئی فلم سائن نہیں کروں گی۔ جتنی فلمیں ہیں میرے پاس وہی پوری کر کے فلمی دنیا سے رخصت، نام پیسہ بہت کما لیا، اس پیسے کا کوئی مصرف نہیں۔ نام کتنے دن کا؟ تم تو فلموں سے اور فلموں کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، ورنہ تمہیں معلوم ہوتا۔ کیسی خبریں کئی بار شائع ہوئی ہیں، فلم سٹار نیلم نے فلموں میں کام نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیلم ریٹائر ہو رہی ہے، نیلم شادی کر رہی ہے، نیلم باہر جا رہی ہے، نیلم ایک پراسرار بیماری میں مبتلا ہے اور مرنے والی ہے۔ کیا بتاؤں کہ ایک معمولی سی بات منہ سے نکال کے میں کیسی مصیبت میں پڑ جاتی تھی۔ فلم ساز اور ہدایت کار اور سینما انڈسٹری کے سارے ساتھی پریشان ہو کے فون کرنے لگتے تھے، گھر کے چکر لگاتے تھے اور اخبار میں چھپنے والی خبروں کی ترویج کرتے تھے۔ پھر مجھ سے تردید کرواتے تھے اور مجھے لگتا تھا کہ یہ ایک دلدل ہے جس میں سے میں نہ خود نکل سکوں گی اور نہ کوئی مجھے نکلنے دے گا۔ میرا نام چاہنے والوں کے ہزاروں خطوط، تار اور ٹیلی فون آنے لگتے تھے۔ ایک بار تو کچھ لوگوں نے دروازے کے سامنے بھوک ہڑتال بھی کی تھی۔ اب میں اشارہ کرتی تو پولیس سب کو اٹھا لے جاتی، مگر میں نے خود جا کے انہیں قائل کیا کہ میں فلمی دنیا چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہی ہوں۔ پھر انہوں نے کچھ کھایا، ایک پاگل میری گاڑی کے سامنے لیٹ گیا تھا، کوئی دوسرا ناصر عظیم، میں نے کہا۔ وہ ہنس پڑی، تم تو سامنے آ گئے تھے اور تمہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ نیلم کون ہے۔ اس دیوانے کو تو سب معلوم تھا، خاموشی اس دنیا کو چھوڑنا ممکن ہے، فلمی دنیا سے جانا ناممکن ہے۔ میں نے 1-2 پروڈیوسر سے رازداری کے ساتھ کہا تھا کہ وہ جلد از جلد اپنی فلم مکمل کر لیں، کیونکہ میں اب مزید فلمیں نہیں لوں گی۔ بس وہ بات پھیل گئی اور کچھ سے کچھ ہو گئی۔
میں اتنی ڈپریشن کا شکار تھی کہ خودکشی کا سوچنے لگی۔ وہ تو اچھا ہے کہ میرے ساتھ ایک فیملی فزیشین بالکل دوستوں کی طرح رہتے ہیں، پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں۔ انہوں نے مجھے خاصا حوصلہ دیا، لیکن ایک آزار تھا کہ باقی رہا۔ میں نے بہت سوچا کہ فلمی دنیا سے الگ ہو کے میں کیا کر سکتی ہوں، کیسے خود کو مصروف رکھ سکتی ہوں، اور سکون حاصل کرنے کے لیے کیا کام کر سکتی ہوں۔ میرے سامنے بہت سی مشہور فلم اسٹارز کی مثالیں تھیں۔ صوفیہ لارین بے سہارا بچے پالتی تھی، آڈرے ہیپبرن جنوبی افریقہ اور سپا فارم بچوں کے لیے بہت کچھ کرتی تھی۔ انڈیا میں شبانہ اعظمی ہے، تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی ایسا ہی کوئی کام کرنا چاہیے انسانی فلاح کا، بچوں یا بوڑھوں کے لیے۔ بالآخر میں نے ایک ایسا ادارہ بنانے کا سوچا تھا جہاں وہ بوڑھے رہیں گے جن کا دنیا میں کوئی نہیں۔ پھر طے کیا کہ انہیں رکھوں جن کو اولاد نے سب کچھ لے کر چھوڑ دیا۔ پھر خیال بدلا کہ صرف ایسی عورتوں کو رکھا جائے جن کے شوہر بھی نہیں ہیں اور اولاد کے گھر میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ سب حقیقی معنوں میں فلاح کے کام ہیں، وہ بلی فلاح کے کاموں کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ جدھر نظر ڈالیں گے کوئی انسانی مسئلہ منہ پھاڑے کھڑا نظر آتا ہے جس کے سامنے آپ کے ارادے اور آپ کے وسائل بہت حقیر لگتے ہیں۔ حوصلہ شکن حد تک ناکافی محسوس ہوتے ہوئے بھوکے اونٹ کے منہ میں زیرہ ڈالنے سے کیا ہوگا، یہ احساس بہت بے بس کرتا ہے، مگر پھر خیال آتا ہے کہ کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا یقیناً بہتر ہے۔ ابھی میں نے یہ فیصلے کشمکش سے گزر رہی تھی کہ تم آ گئے، اور تم سب سے مل کے مجھے یوں لگا جیسے خدا نے میرے ارادوں کو استقامت دے دی ہے۔ میرا حوصلہ بڑھانے والے آ گئے ہیں، میں اب اکیلی نہیں رہی۔ میرے لیے فیصلہ بھی آسان ہو گیا تھا اور فیصلے پر عمل کرنا بھی۔ میں نے دیکھو نیلم، تم نے بتا دیا کہ تم کیا چاہتی ہو، تمہارے عزائم بہت نیک ہیں اور ہم یقیناً تمہاری مدد بھی کریں گے، لیکن ہم پر مکمل انحصار مت کرنا کیونکہ ہمارے اپنے مسائل ہیں۔ میں سب سمجھتی ہوں، سب بتا دیا ہے مجھے سونی نے۔ میں نے کہا یہ بات ایک رات میں ختم نہیں ہو سکتی، ہم اطمینان سے بیٹھ کے سارے معاملات پر غور کریں گے اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے، رائٹ؟ اس نے سر ہلایا۔ مجھے اپنی ذات پر اعتماد کرنا نہیں آتا، اور ایسا مخلص کوئی نہیں جو تمہاری طرح سمجھے، صحیح مشورہ بھی دے دے۔ اکیلا آدمی خود کو بہت کمزور محسوس کرتا ہے۔ میں نے کہا خدا کے بعد ہر آدمی کی اصل طاقت خود اس کی ذات میں ہے۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ جو میرا یا سونی کا اور رئیس ایسے سب لوگوں کا مسئلہ بھی ہے کہ ہم عدم تحفظ کے احساس کا شکار ہیں۔ ہمارے اندر ایک خوف ہے بے سہارا اور اکیلا ہونے کا، شاید اس لیے کہ ہم خونی رشتوں سے محروم تھے، اور وہ جو اعتماد باپ کو بیٹے یا بھائی کو بھائی پر ہوتا ہے وہ ہم نے نہ دیکھا نہ محسوس کیا، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے ہم نے اس خوف کو شکست دی اور اپنی طاقت حاصل کر لی۔ مگر میرے لیے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ میں حد و درجہ خود غرض اور لالچی انسانوں کو دنیا میں بالکل تنہا رہی اور ڈرتی رہی، حالات کے دھارے میں پھنس رہی، اور جو ہوا اسے تقدیر سمجھ کے قبول کرتی گئی۔ اب میں اپنی مرضی سے خود کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے تمہاری سپورٹ چاہیے، میرا مطلب ہے تائید اور حمایت، رہنمائی اور مشورہ۔ میں نے کہا فکر مت کرو، ہم ہر معاملے میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ رئیس بولا جیسے تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ تو وہ بولی مگر تم تو الگ رہنا چاہتے ہو۔ میں نے ہنس کے کہا ہاں، ابھی ہمارا گھر الگ ہوگا، ہماری مصروفیات کے دائرے الگ رہیں گے، ایک دم سب کچھ نہیں ہو سکتا، ایک رات میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ رئیس نے کہا پہلے ہم اپنے مسائل کو کچھ سمیٹ لیں، سلجھا لیں، کچھ آپس کے معاملات کو ڈسکس کر لیں، پروگرام کچھ بھی ہو اس پر ہر پہلو سے غور کر لیں، بالآخر ہم جو بھی کریں گے مل جل کے کریں گے۔ میں نے کہا نیلم بہت مطمئن ہوگی۔ رات کے آخری پہر ہم اپنے اپنے بیڈ روم میں سونے کے لیے چلے گئے۔ سونی کا بیڈ روم الگ تھا، مگر اس نے اکیلے سونے سے انکار کر دیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، چلو نکلو۔ رئیس نے اسے باہر جانے کا حکم دیا۔ کس سے ڈر لگتا ہے؟ یہاں کیا بھوت ہیں؟ کل تک نہیں تھے، آج نظر آ رہے ہیں۔ وہ بولی جہاں ایک چڑیل بھی ہو وہاں بھوت جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ جاؤ، ہماری نیند خراب مت کرو، جاؤ، میں یہاں صوفے پر سو جاؤں گی، کوئی ضرورت نہیں جب تمہارا کمرہ ہے الگ۔ رئیس بگڑنے لگا، وہ کہیں ملک پھر کوئی بدماشی نہ کرے، اندر سے دروازے کو لاک کر لو، باہر سیکیورٹی گارڈ بھی کھڑے ہیں، ملک کا باپ بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں تم سے، سونی نے کہا، مگر رئیس نے اسے بازو سے پکڑ کے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس نے باہر سے دروازے کو لات ماری اور رئیس کو چند عام قسم کی گالیوں کے ساتھ ایک خاص گالی بھی بک دی۔ غصے میں اسے اپنی زبان پر اب بھی کنٹرول نہیں رہتا تھا۔ رئیس نے دانت پیس کر کہا، دیکھ یار، الو کی پٹھی باہر سے کیا بکواس کیے جا رہی ہے، نیلم نے سنا تو کیا سمجھے گی؟ میں نے آنکھیں بند کر کے خراٹے لیتے ہوئے کہا، کچھ نہیں سمجھے گی کیونکہ اسے سب معلوم ہے، لیکن میں سو رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم تو کیا کہہ رہا ہے۔ میرا خیال تھا کہ میری آنکھیں لگتے ہی شبنم کا فون آ گیا۔ باہر سے کسی نے دروازہ بجا کے مجھے یہ اطلاع دی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو اس میں صبح کے 6 بجے تھے، یعنی میں 3 گھنٹے کی نیند لے چکا تھا۔ اس کے باوجود میری آنکھیں بوجھل تھیں اور سر بھاری ہو رہا تھا۔ فون سننے کے لیے مجھے باہر جانا پڑا تو مجھے شبنم پر سخت غصہ آیا۔ ملازم نے مجھے کہا، آپ گارڈن میں چلے جائیں۔ میں نے غرا کے کہا، کیا فون گھر میں سننے پر پابندی ہے؟ وہ فون میڈم کے پاس ہے، وہ گھبرا کے بولا، انہوں نے ہی کہا تھا۔ میں نے کہا اچھا جاتا ہوں۔ نیلم ننگے پاؤں شبنم سے بھیگی ہوئی سبز گھاس کے قالین پر ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ مسکرائی، گڈ مارننگ۔ میں نے کہا تمہیں دیکھ کر تو کہنا ہی پڑے گا کہ ویری بیوٹیفل گڈ مارننگ۔ اس نے مجھے فون تھما دیا۔ شرما مجھ سے باتیں کر رہی تھی، ابھی پھر فون کرے گی۔ اس کا حکم تھا کہ تمہیں جگا دیا جائے، وہ خود تو رات کی مخلوق ہے، دوسروں کی نیند حرام کرنے کا شوق ہے۔ میں نے کرسی پر بیٹھ کے ایک اور جمائی لی، مگر
تم کیوں بے خوابی کے مرض کا شکار ہو؟ وہ خوبصورت گہرے آسمانی رنگ کے ریشمی نائٹ سوٹ میں تھی اور اس کے کھلے بال کچھ زیادہ ہی سنہرے لگ رہے تھے۔ اس کے اجلے گلابی پاؤں اوس میں بھیگ گئے تھے۔ اس کا چہرہ میک اپ نہ ہونے کے باوجود بے حد نکھرا ہوا اور جوان نظر آتا تھا۔ مجھے ساری نفسیاتی امراض پالنے کا شوق ہے، وہ ٹہلتے ہوئے بولی۔ ایک بات کہوں، تمہارا اندازہ بالکل غلط تھا۔ کون سا اندازہ؟ میں اگلے 10 سال کی ضمانت دے سکتا ہوں کہ تمہارے سامنے کسی کا چراغ نہیں جل سکتا۔ اگلے 10 سال صرف تمہاری حکمرانی رہے گی، سینما اسکرین پر بھی اور فلم بینوں کے دل پر بھی۔ وہ زیادہ سیریس ہوگی۔ صبح صبح ایسی باتوں سے بیزار مت کرو، ایسے ڈائلاگ بولنے والے بدخواہ دوست بہت ہیں۔ میں نے کہا میں نے جو کہا میرے جذبات کی صحیح ترجمانی تھی۔ تم واقعی اتنی حسین لگ رہی ہو اس سیٹ اپ میں، اس باغ کے خوبصورت سیٹ پر، وہ تن سے بولی۔ میں اظہار شرمندگی سے پہلے فون بولنے لگا۔ میں نے کہا ہیلو۔ شبنم نے کہا مجھے بہت افسوس ہوا یہ جان کر تم گہری نیند میں ہو۔ اچھا تو اب خوش ہے آپ مجھے جگا کے؟ میں نے کہا خوشی ہوتی اگر آپ کہتے کہ تمہارے خیال اور تصور میں تم سے باتیں کر رہا تھا۔ تم مجھے لکھ دو پورا اسکرپٹ، ایک جذبات، ایک جدائی کے مارے ہوئے بیوقوف کا عاشق کا۔ میں پڑھ دیا کروں گا ایسی سچویشن میں۔ خود مجھے ایسے جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ میں نے کہا میں نے ابھی اخبار کی کاپی بھیجی ہے، آج دیر ہو گئی، پہلا دن تھا نا۔ میں نے کہا صرف یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا اس وقت؟ بہت بڑی خبر لگائی ہے میں نے پہلے صفحے پر، رب نواز کی ضمانت منسوخ ہونے کی اور اس کے عدالت سے فرار کی۔ اس موضوع پر زبردست اداریہ بھی لکھا ہے کہ اعلیٰ عدالتوں کا احترام کیسے مجروح ہو رہا ہے۔ اثر رسوخ رکھنے والے ملزم پولیس کی ملی بھگت سے پکڑے نہیں جاتے، اور اس کیس میں غنڈہ گردی اور لاقانونیت کا مظاہرہ کرنے والا ایک سابق رکن اسمبلی ہے جسے دعویٰ ہے کہ وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوا تھا۔ میں نے کچھ گوں گاں کی آواز نکالی۔ ہاں وہ سب ٹھیک ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ تمہارا دماغ تو میں ٹھیک کرتی ہوں آ کے۔ میں نے کہا خدا کے لیے تم ادھر مت آنا، تمہیں میری قسم۔ اچھا نہیں آؤں گی، لیکن تم ادھر نہ آئے 7 بجے تک تو۔ میں نے گھبرا کے کہا 7 یعنی آدھے گھنٹے میں؟ ایسی کیا مصیبت ہے مس شبنم؟ میں پھر سونا چاہتا ہوں، نہا دھو کے اور ناشتہ کر کے آ جاؤں گا دوپہر تک۔ میں نے کہا نا 7 بجے تک، تو اس کا مطلب ہے 7 بجے، 7:30 بجے میں وہاں پہنچ جاؤں گی، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے کہا اف یہ کیا بدماشی ہے، اور اس کا نمبر ملانے کی کوشش کی، مگر شبنم جانتی تھی کہ میں اب فون کروں گا۔ اس نے ریسیور اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا تھا۔ نیلم نے میرے سامنے بیٹھ کے ایک گہری سانس لی۔ کیا ہوا؟ میں نے اپنا سر پکڑ کے کہا، کہتی ہے 7:30 بجے تک آؤ، ورنہ میں خود آ جاؤں گی۔ ایک ملازم نے چائے درمیان میں رکھ دی۔ میں بتاتی ہوں، نیلم بولی۔ میں نے کہا تمہیں نیند بالکل نہیں آئی؟ کچھ دیر سوئی تھی میں، لیکن میں بہت ایکسائٹڈ تھی اس خیال سے کہ اب میرے بھی خواب پورے ہوں گے، میری زندگی میرے لیے ہوگی، ایک نئی آزادانہ زندگی کے خیال نے سونے نہیں دیا۔ تمہارا آج کا کیا پروگرام ہے؟ ابھی چائے پی کر جاؤ گے؟ اس نے چائے کا کپ مجھے تھما دیا۔ ہرگز نہیں، اس نے کہہ دیا اور میں دوڑتا ہوا چلا جاؤں گا سر کے بل۔ ایسا فرما بردار پالتو عاشق نہیں ہوں میں۔ چلو اچھا ہے، وہ یہاں آ جائے گی، اس میں کیا اچھائی ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ تم اپنے گارڈ سے کہہ دو اسے باہر روک لے، کہہ دے ناصر صاحب تو چلے گئے۔ اچانک کہاں چلے گئے؟ کہیں بھی چلے گئے، کپڑے پھاڑ کے نکل گئے، سسرال چلے گئے، پولیس نے پکڑ لیا، فوت ہو گئے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ نیلم ہنس پڑی۔ میں واقعی نہیں چاہتا کہ شبنم ادھر آئے، ابھی کچھ دن تمہیں اپنے پرانے معمول کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ رب نواز کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ تمہاری نقل و حرکت کی اور تم سے ملنے والوں کی نگرانی کرے۔ اتنا ڈرتے ہو تم مجھ سے؟ یہ ڈر نہیں، احتیاط کا تقاضا ہے۔ ایک بہت بڑے جھوٹ کو سچ بنانے اور رب نواز کو اس کا یقین دلانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ آخر کل رات وہ کیوں آیا تھا یہاں؟ وہ نشے میں بھٹکتا ہوا آ گیا تھا؟ نہیں، نشہ صرف بہانہ تھا، اور وہ تم سے نہیں مجھ سے ملنے آیا تھا۔ وہ یہاں مجھ سے مل کے یقین کرنا چاہتا تھا کہ میں واقعی ناصر عظیم ہوں۔ اس کا ذہن ابھی تک اس بات کو قبول نہیں کر پایا کہ میں چراغ علی ولد باغ علی نہیں ہوں۔ چراغ علی بھی شبنم کا وہ ڈرائیور نہیں ہے جو اس کے گھر میں سونی کے ساتھ داخل ہوا، اس کے بیٹے دل نواز کو اغوا کر کے لے گیا تھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی نہیں، شبنم اور فرید عباسی بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ ہم شکل 2 افراد کی کہانی تو عام ہے، مگر 3 افراد جو آپس میں جڑواں بھائی بھی نہ ہوں اور ان کے درمیان یہ پرفریب مماثلت اسے بالکل ناممکن لگتی ہے۔ وہ حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ تم نے خود کو ناصر عظیم ثابت کر دیا، اب تمہیں کیا ڈر؟ دیکھو، ناصر عظیم تمہیں جانتا ہے، ڈاکٹر کمال، چندہ، رئیس خان، قمر اور بہت سے لوگ ہیں جو ایک سچائی پر یقین رکھتے ہیں، لیکن درمیان میں کچھ عرصہ ناصر عظیم غائب ہو گیا تو شاہ عالم تھا۔ شاہ عالم کا حلقہ شناسائی بالکل مختلف تھا۔ ناصر عظیم کسی شبنم رخشی یا فرید عباسی سے واقف نہیں، اور یہ سب لوگ جو شاہ عالم کو جانتے تھے ناصر عظیم کے پرانے رشتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ کس الجھن میں ڈال دیا تم نے مجھے؟ میں نے کہا ہم سب نے مل کے یہ طے کیا تھا کہ مجھے ناصر عظیم کی حیثیت سے اپنی پرانی زندگی اختیار کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ یہ گرفتاری اور کورٹ کا ڈرامہ اس پروگرام کا پہلا حصہ تھا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ میرے مراسم شبنم، فرید عباسی، رخشی سے استوار ہوں گے، وہ تم سے ملیں گے۔ اگر میں یہ سب نہ کرتا تو مجھے شاہ عالم سمجھ لیا جاتا۔ اس کے بارے میں ہم نے مشورہ کر دیا ہے کہ وہ ملک سے فرار ہو گیا ہے اور غالباً برطانیہ میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہے۔ خود شبنم کے وسیلے سے ہم نے ایسی خبریں پھیلائیں جن کی حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا،
مثلاً اس کی ایک ماڈل شادی، اس کی تصویر بھی شائع کرا دی تھی تم نے؟ نیلم نے ہنسی۔ میں نے کہا ہاں، وہ کچھ زیادہ ہو گیا تھا۔ جس ماڈل کی تصویر تھی وہ بہت جز بجز ہوئی تھی، لیکن معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ بعد میں ایک خبر شائع ہوئی کہ شاہ عالم برطانیہ میں کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں، مر گیا۔ برطانیہ کسی جگہ کا ذکر نہیں تھا۔ اب لوگوں نے ویسے بھی اسے بھلا دیا ہے، صرف رب نواز کے ساتھ اس کے کچھ کاروباری مراسم تھے اور یہ کاروبار سب غیر قانونی تھا۔ شاہ عالم کی وجہ سے رب نواز کے سارے دھندے چوپٹ ہو گئے تھے اور اسے بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ رب نواز اس کے بارے میں کچھ بک نہ دے یا اسے بلیک میل نہ کرے۔ رب نواز کو آج بھی شاہ عالم کی تلاش ہے۔ اس نے معلوم کرا لیا تھا کہ شاہ عالم کی ایک ماڈل سے شادی کی خبریں کوئی صداقت نہیں تھیں۔ شاید حادثے کی تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی اس نے، لیکن اب سخت کنفیوژن ہے۔ شاہ عالم برطانیہ میں ہے تو کہاں؟ وہ کہاں چلا گیا تو ہے کہاں؟ اتنا وقت گزر جانے کے بعد رب نواز اپنے نقصان کو رو پیٹ کے بیٹھ گیا ہے۔ اسے رب نواز کی وجہ سے افشائے راز کا اندیشہ بھی نہیں رہا اور اس کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کا بھی۔ اس نے اپنے کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے کوئی اور سیاسی رشتہ جوڑ لیا ہوگا۔ ایسے میں اگر ناصر عظیم سامنے آتا تو سب سے پہلے وہ چوکنا ہوتا۔ اس کا یہ سمجھنا جائز ہوتا کہ میں ہی شاہ عالم ہوں اور میں اپنا نام بدل کے دنیا کو دھوکہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے مداری کا تماشا کیا۔ میں اچانک اس کے سامنے آیا اور ناقابل تدویر ثبوت اور گواہوں کی مدد سے ثابت کر دیا کہ میں ناصر عظیم ہوں۔ اب وہ جسے چاہے ناصر عظیم کے ماضی کو کرے دے، سچ تو سچ ہی رہے گا۔ اس کی پریشانی بالآخر دور ہو جائے گی کہ میں شاہ عالم نہیں ہوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ شبنم یہاں مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئے۔ اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا میں نے کہ ابھی ہم سب الگ رہیں گے اور ملیں گے تو چھپ کے اور بہت کم۔ کچھ عرصے بعد ہمارے تعلقات بڑھ جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ نیلم نے کلائی کی نازک سی سنہری گھڑی کو دیکھا، 7 بج گئے ہیں۔ میں نے پھر فون اٹھا کے کوشش کی، اس بار نمبر مل گیا۔ میں نے کہا دیکھو شبنم، آج ہم نہیں مل سکتے۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، آپ کون صاحب؟ میں نے کہا شبنم پلیز میری بات سنو، میں شبنم نہیں ہوں سر، آپریٹر ہوں۔ شبنم بولی، یہ کیا مذاق ہے؟ بھی شبنم جا چکی ہیں سر۔ شبنم نے کہا اور فون رکھ دیا۔ وہ ماننے والی نہیں ہے، یہاں آ کے رہے گی۔ میں نے غصے اور مایوسی سے کہا۔ نیلم نے کہا فرض کرو وہ ایسے آ جائے کسی کو معلوم نہ ہو، وہ کیسے؟ نیلم نے فون اٹھا کے نمبر ملایا اور ہنسنے لگی۔ آپریٹر صاحبہ آپ یوں کریں کہ سٹی لائٹ بیکری پر آ جائیں، سمنا آباد موڑ پر۔ میں اپنے شوفر کو گاڑی کے ساتھ بھیجتی ہوں اور ڈبل روٹی خریدے گا، وہاں سے تم گاڑی میں بیٹھ جانا۔ اس کے شیشے سیاہ ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوگا اور تم یہاں پہنچ جاؤ گی، اپنی گاڑی وہیں چھوڑ دو آفس میں، سمجھ گئی نا تم؟ بس ٹھیک ہے۔ 7:30 بجے شبنم کا آنا ممکن نہیں تھا۔ 1 گھنٹہ دیر سے 8:30 بجے بڑے پرجوش انداز میں وہ گاڑی سے باہر کودی۔ ہم اس وقت بھی وہیں باغ میں تھے، باتیں کرتے ہوئے۔ ہم کچھ دیر ٹہلتے رہے، پھر دھوپ اتر آئی تو ایک بہت گھنے درخت کے سائے کے نیچے اس جھولے پر جا بیٹھے جو شاید میں کسی بیٹ کے برابر تھا۔ شبنم نے اس سین کو متشبہ دلچسپی سے دیکھا۔ قریب آ کے اس نے گول کیا، ایک اخبار میری طرف بڑھایا اور دیکھو۔ میں نے کہا کیا دیکھو؟ نظر آ رہا ہے کیا یہ اخبار ہے؟ وہ میرے اور نیلم کے درمیان بیٹھ گئی۔ یہ ایک خاص اخبار ہے، معلوم ہے کیوں؟ اس کی ایڈیٹر میں ہوں۔ اس نے بڑے غور سے کہا، مبارک بات دو مجھے۔ اس سے پہلے میں فارسی کا ایک شعر پڑھوں گا۔ فارسی نہیں آتی مجھے اور شعر بھی نہیں سنا۔ اس کا مطلب سن لو۔ حضرت عیسیٰ کا گدھا اگر مکہ مدینہ ہو کر آئے تو آپ سے پھر گدھا ہی کہلائے گا، حاجی نہیں۔ وہ چلانے لگی، تم جلتے ہو، حسد کرتے ہو مجھ سے، سارے زمانے نے مجھے مبارکباد دی ہے۔ نیلم نے کہا اگر یہ سچ ہے تو واقعی بہت خوشی کی بات ہے، بہت مبارک ہو۔ ناصر کمینہ پن مت کرو۔ میں نے کہا میں سب کے سامنے مبارکباد نہیں دے سکتا کیونکہ میرے جذبات کے اظہار کا اندازہ دوسروں سے ذرا مختلف ہوگا، یا اگر تم 1 منٹ کے لیے ادھر دیکھنے لگو۔ شبنم نے خوشی سے ہنستے ہوئے اور شرماتے ہوئے مجھے دور دھکیل دیا۔ بدتمیزی کی تو مار لوں گی۔ میں نے اخبار کی پرنٹ لائن دیکھی، اس میں تو وہی ابو بکر آزاد صاحب کا نام ہے بطور ایڈیٹر۔ اس نے اخبار چھین لیا۔ تم بھی جاہل ہو، بالکل نام ایسے نہیں بدلتا، اس کے لیے وزارت اطلاعات کو مطلع کرنا پڑتا ہے کہ اب ایڈیٹر کا یہ نام ہوگا۔ وہ NOC دیتے ہیں تو پرنٹ لائن بدلتی ہے۔ ویسے میں نے ایڈٹ کیا ہے پورا اخبار، سارا کام میرا ہے، نام بھی آ جائے گا، پھر چارج بھی لے لوں گی۔ میں نے کہا کیا خدا نہ خواستہ رضائے الہی سے اپنے ابو بکر آزاد صاحب؟ بکو مت۔ بالکل ٹھیک ہے، مگر انہوں نے ذمہ داری مجھے سونپ دی ہے، وہ مالک تو رہیں گے۔ میں نے کہا یہ تو پھر وہی بات ہوئی نا، اب تم جیسی بھی ہو ان کی بیٹی ہو، ایڈیٹر اور کون ہو سکتا ہے؟ شبنم نے پھر شکایتی انداز میں نیلم کو دیکھا۔ ناصر صاحب فرما رہے ہیں کہ اہلیت وغیرہ کچھ نہیں تھی مجھ میں، گدی مل گئی مجھے ایڈیٹر کی۔ نیلم نے کہا مجھے بتاؤ یہ سب کیسے ہوا؟ آزاد صاحب کی عمر کافی ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی نوجوان کی ضرورت ہے اخبار کو جو نئے آئیڈیاز لائے، جدید انداز میں اخبار کو عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق چلائے۔ میری عملی تربیت بڑی محنت سے کی تھی انہوں نے، مگر وہ میرے رویے سے خاصے مایوس تھے، کہتے تھے تم میں ڈسپلن نہیں ہے۔ ڈسپلن کیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، میں نے کہا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ کل میں نے اپنے غیر ذمہ دارانہ رویے پر سنجیدگی سے معافی مانگی، پھر کہا کہ اب میں محنت کروں گی، دن رات ایک کر دوں گی اخبار کی اشاعت میں اضافے کے لیے، ریڈرشپ بڑھانے کے لیے۔ کافی عرصے سے اشاعت مسلسل زوال پذیر تھی اور اخراجات بھی مشکل سے پورے ہو رہے تھے۔ مسئلے وہی تھے، آزاد صاحب کے غیر لچکدار، غیر کاروباری اور پرانی سوچ۔ اس کا اعتراف وہ خود بھی کرتے تھے۔
سرکولیشن، مارکیٹنگ اور میگزین کے شعبے کمزور تھے۔ آزاد صاحب سنسنی خیز کے مخالف تھے، مصلحت اور مفاہمت کی جانب سے الرجک تھے۔ پہلے تو انہیں یقین نہیں آیا، پھر وہ اتنے خوش ہوئے کہ رونے لگے مجھے گلے لگا کے۔ بولے کہ میں نے تو بڑی امیدوں کے ساتھ اور بڑی دعائیں مانگ کے اس نخل آرزو کو پروان چڑھایا تھا تمہارے مستقبل کی کامیابی سے۔ میرے ماضی کے ہر ناکامی کے گناہ کا کفارہ ادا ہو سکتا تھا، مگر تم نے اپنی خداداد صلاحیت اور تجربے کو بھی ایسے نظر انداز کر رکھا تھا کہ لگتا تھا کہ تم اس پیشے سے منحرف ہو گئی ہو۔ خیر، اب تم نے ارادہ کر لیا ہے تو نیک کام میں دیر کیسی، آؤ بیٹھو اس کرسی پر جو تمہارے لیے ہی ہے۔ میرے لیے تو یہ ناقابل یقین سی بات تھی۔ آزاد صاحب چلاک آدمی ہیں، ذمہ داری کا پہاڑ رکھ دیا تمہارے سر پر اور خود ہاتھ جھاڑ کے ایک طرف کھڑے ہو گئے تماشا دیکھنے۔ اب جیسے چاہو یہ بوجھ اٹھاؤ۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں یہ بوجھ اٹھا نہیں سکتی؟ وہ پھر بگڑی۔ میرا کیا، خود آزاد صاحب کا بھی یہی خیال ہوگا۔ تم نے بہت بڑی بھڑکے ماری تو انہوں نے کہا کہ اچھا آ جاؤ میدان میں۔ میں نے بھی چیلنج قبول کر لیا، تو یہ کام کر کے دکھاؤ گی، اگلے 3 مہینوں میں اشاعت نہ بڑھی تو استعفیٰ دے دوں گی۔ ایک ایک اخبار ہم سب خریدیں گے، فکر مت کرو، اشاعت بڑھ جائے گی، میں 2 کاپیاں خرید لوں گا تمہاری خاطر۔ میں نے کہا 6 ماہ بعد اشاعت میں 50% اضافے کا ٹارگٹ ہے میرا۔ 1 سال میں اشاعت دگنی، 2 سال میں 4 گنا، 4 سال میں 8 گنا، 8 سال میں 16 گنا۔ 21ویں صدی شروع ہوگی تو یہ ملک کا نہیں دنیا کا سب سے کثیر الاشاعت اخبار بن جائے گا۔ چلو مس شیخ شیلی، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ نیلم نے کہا ہاں بھائی، بہت دیر ہو گئی ہے، باقی باتیں پھر کریں گے۔ شبنم جھولے سے اتر کے بولی خیالی پلاؤ نہیں پکا رہی ہوں میں۔ میں نے کہا ہاں، پلاؤ پکانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، تم خیالی والا پلاؤ ہی پکا لو تو بہت بڑی بات ہوگی۔ سونی اور رئیس کو زبردستی اٹھایا گیا۔ ایڈیٹر صاحبہ نے دونوں پر اخبار کے ڈنڈے سے لاٹھی چارج کیا، کیونکہ وہ شرافت کی زبان نہیں سمجھ رہے تھے۔ ابھی وہ ہوش میں ہی نہیں آئے تھے کہ انہیں شبنم نے دنیا کی سب سے بڑی خبر سنا کے مبارکباد دینے پر مجبور کیا۔ یہ ہمارے پلان کی دوسری کامیابی تھی۔ فرید عباسی نے ہاشمی صاحب کے ساتھ مل کے اپنی لا فرم قائم کرنے کی کوشش میں بہت کامیاب پیش رفت کی تھی، اور اس مقصد کے لیے ہاشمی صاحب کی رضامندی سے ایک آفس بھی لے لیا تھا۔ شبنم نے سب کی خواہش اور مشورے کا احترام کرتے ہوئے خود کو پھر پوری طرح صحافت کے لیے وقف کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، تو اسے غیر متوقع طور پر کامیابی ایک انعام کی صورت میں مل گئی تھی۔ ناشتے کے بعد سب لوگ ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ یہ پورا حال تھا جس کا ایک گوشہ فرشی نشست کے لیے آراستہ تھا۔ ہم ویبس قالینوں پر گاؤ تکیے بغل میں دبا کے اور پاؤں پھیلا کے نیم دراز ہو گئے۔ گزشتہ دن کے مقابلے میں آج کی صبح بہت مبارک ثابت ہو رہی تھی۔ ایک مدت کے بعد ہم بے فکری اور خوشی کا لطف اٹھا رہے تھے۔ شبنم نے کہا کیوں نہ ہم فرید عباسی اور رکشی کو بھی بلا لیں؟ ضرور بلا لو، نیلم نے فون کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے شبنم کو روک دیا، مجھے تو تمہارا یہاں آنا بھی منظور نہیں، تم سب کو اکٹھا کرنا چاہتی ہو یہاں، ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے کسی کو شک ہو، اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو سب کچھ اسے معمول کے مطابق لگے۔ نیلم تمہارا کیا شیڈول ہے آج؟ میں کسی شوٹنگ میں حصہ نہیں لوں گی آج، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ پلیز ہماری خاطر ایسا مت کرو، آج ضرور جاؤ، میں نے کہا، اور ہم سب یہاں بیٹھے باتیں کرتے رہیں گے سارا دن۔ شبنم نے کہا نہیں، ہم سب باری باری خاموشی سے نکل جائیں گے، پہلے میں نکلوں گا نیلم کے ساتھ، میں گاڑی میں بیٹھ جاؤں گا، پھر شوفر گاڑی کو باہر لے جائے گا اور دروازے کے سامنے کھڑی کر کے اندر باہر سے صاف کرے گا۔ ظاہر یہ ہوگا کہ ابھی گاڑی میں کوئی بھی نہیں ہے، گاڑی کے چاروں دروازے کھلے ہوں گے، مگر میں نظر نہیں آؤں گا۔ میں پیچھے والی سیٹ کے پیچھے لیٹا رہوں گا، پیچھے والا 5واں دروازہ جس کے باہر کی طرف اسپیئر ویل ہے لاک رہے گا۔ نیلم آدھے گھنٹے بعد آ کے بیٹھے گی تو گاڑی اسے لے جائے گی، اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ نیلم نے سر ہلایا، میری سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، اتنی احتیاط میں نقصان کوئی نہیں، لیکن یہ نقصان سے بچا سکتی ہے۔ تم مجھے اپنے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر لے جا سکتی ہو، کیوں نہیں لے جا سکتی؟ تو بس مجھے اندر اتار کے کسی دوسری گاڑی میں واپس بھیج دینا، اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم۔ میں نے کہا وہ کچھ مایوس ہوئی۔ تم سے پھر کب ملاقات ہوگی؟ بہت جلد، 2-4 دن میں، میں نے کہا، اور وہ خاموش ہو گئی۔ اور ہماری ملاقات کہاں ہوگی؟ شبنم نے کہا تو میرے ساتھ چلو، یہ بعد میں آ جائے گا وہاں اپنے نئے گھر میں، آج بہت سے کام نپٹانے ہیں مجھے، رئیس نے کہا۔ نیلم کی بیجارو گیراج میں موجود تھی۔ نیلم نے اپنے سیکرٹری رحمان صاحب کو بلا کے ہدایت دی، وہ پرانا آزمودہ اور بہت بھروسے کا آدمی تھا۔ اس گھر میں میری حیثیت کے بارے میں شک و شبہات نے یقیناً اس کے ذہن میں بھی سوالات کو جنم دیا ہوگا۔ میں نے اس نے یس میڈم کے سوا کچھ نہیں کہا۔ بانو خالہ اپنی بزرگانہ حیثیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت کچھ کہہ جاتی تھی، مگر گھر کے دوسرے نوکروں میں ہمت نہ تھی کہ اپنے رویے سے بھی ناخوشی کا اظہار کریں۔ وہ سب حیران تھے کہ اجنبی کون ہے جو گھر میں پہلے کبھی نہیں نظر آئے، لیکن آئے تو گھر کے مالک کی طرح اہم ہو گئے۔ انہیں ہم پسند نہیں آئے تھے۔ سونی اور شبنم پر شاید انہیں اعتراض نہ ہوتا، مگر رئیس اور میں اپنے حلیے سے ہی ناپسندیدہ تھے۔ نیلم نے کہا تم رابطہ تو رکھو گے نا، فون تو کرو گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں کروں گا، اور موقع ملا تو چوروں کی طرح ملنے بھی آ جاؤں گا۔ وہ مسکرائی۔ خدا کے لیے اپنا یہ گیٹ اپ بدلو۔ میں نے داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں تم مجھے پہچان نہیں پاؤ گی، لیکن ناصر عظیم کو پہچان لوگی فوراً۔ یہ جو حلیہ تم آج دیکھ رہی ہو میرا، یہ بس تمہاری یادداشت میں محفوظ رہ جائے گا۔ اچھا تم بیٹھو، میں آتی ہوں 10 منٹ میں۔ میں نے کہا 10 منٹ میں میک اپ ہو جاتا ہے ایک ہیروئن کا؟ وہ بولی میک اپ اسٹوڈیو پہنچ کے کراؤں گی، ورنہ تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ پیچاروں کے پیچھے والے حصے میں جگہ کی کمی نہ تھی، میں وہاں گاڑی کا کور اوڑھ کے لیٹ جاتا تو جھانک کر اندر دیکھنے والے کو بھی میری موجودگی کا پتہ نہ چلتا۔
شوفر گاڑی کو باہر لے آیا اور اس کے چاروں دروازے کھول کے صفائی میں مصروف ہو گیا۔ وہ ضلع ہزارہ کا رہنے والا عمر رسیدہ اور خاموش طبیعت شخص تھا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بانو خالہ کا دوسرا شوہر تھا۔ یہ کہانی بڑی دلچسپ اور انسانی فطرت کی کچی کی آئینہ دار تھی۔ تجاروں میں لیٹے رہنا بڑا صبر آزما کام تھا۔ ایک بار میں نے سر اٹھا کے شیشے سے باہر جھانکا۔ سڑک پر کہیں کہیں کوئی گاڑی نظر آ رہی تھی۔ بہت دور واپڈا کی ایک گاڑی کوئی کیبل فالٹ دور کرنے آئی تھی۔ پھر میں نے دوسری طرف دیکھا۔ ایک کوٹھی کے سامنے شامیانہ لگا ہوا تھا اور اس کے پیچھے کرسیوں پر 8-10 اداس چہروں والے لوگ بیٹھے تھے۔ منظر اور ماحول دیکھ کے اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہاں کسی کے لیے زندگی کے سفر کی آخری منزل آ گئی تھی۔ آگے کھڑی ہوئی سب گاڑیاں انہی سوگواروں کی تھی جو مرنے والے کے عزیز تھے۔ کہیں کوئی بات شک پیدا کرنے والی نہیں تھی۔ نیلم کے گھر کی نگرانی کوئی نہیں کر رہا تھا۔ رب نواز خود کہیں روپوش تھا۔ شاید وہ ضمانت کی منسوخی کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کے لیے وکیلوں سے صلاح مشورہ کر رہا تھا، یا اپنے کسی نامعلوم ٹھکانے پر مشیروں اور مصاحبوں کے ساتھ اس صورتحال پر تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ اسے ناصر عظیم اور نیلم یا گزشتہ شب کے واقعات کے بارے میں غور و فکر کی فرصت ہی کہاں تھی۔ نشہ اترنے کے بعد اسے اپنی غلطی کا یقیناً احساس ہوا ہوگا۔ نیلم کے آنے تک میں سخت بیزار ہو گیا تھا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ غیر ضروری احتیاط پسندی سے کام لے کر میں نے خود کو مشکل میں ڈالا ہے۔ گرمی اور گھٹن سے میرا حال خراب تھا۔ خدا خدا کر کے نیلم آئی، سب دروازے بند ہوئے اور اسے اے سی آن ہو گیا۔ پھر گاڑی چلی تو میری کمر کا جھٹکوں سے برا حال ہو گیا۔ نیلم نے پیچھے پلٹ کے کہا، اب تم چاہو تو آگے آگے۔ میں نے سر اٹھا کے کہا، آگے پیچھے دیکھ کے بتاؤ، خطرہ تو نہیں ہے کوئی؟ خطرہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ بولی، میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ ویسے تو ہر طرف سکون اور خیریت ہے، نہ فائرنگ ہو رہی ہے نہ بم پھٹ رہے ہیں۔ سڑک پر شریف لوگ کاروں میں پھر رہے ہیں، کوئی ٹینک نظر نہیں آ رہا۔ مگر میں نے کہا، مگر کیا؟ ایک گاڑی ہے، نمبر LE، آگے نہیں پڑھا جاتا، 7483، بہت دیر سے آگے پیچھے چل رہی ہے۔ شوفر گاڑی روک لو۔ گاڑی رک گئی۔ میں نے کہا، گاڑی آگے ہے یا پیچھے؟ کون سی گاڑی؟ وائٹ کار، ماڈل 86، میرے پاس تھی اس لیے معلوم ہے۔ پہلے گاڑی آگے تھی، اب وہ رک گئی ہے۔ نیلم کی آواز میں کچھ پریشانی آ گئی۔ شوفر نے کہا، آپ فکر مت کریں میڈم، میں پوچھتا ہوں ان سے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ نہیں، جب تک وہ خود کچھ نہ کہیں تم چپ رہو، نیلم بولی۔ میرے پاس ریوالور ہے میڈم، شوفر بولا۔ وہ تو میرے پاس بھی ہے، مگر دیکھو، کوشش کرو انہیں ڈاج کرنے کی۔ نیلم نے کہا، آگے پولیس اسٹیشن ہے نا؟ جی میڈم۔ یہ بدماش ہیں کون؟ نیلم نے کہا، یہ لوگ تو راستہ روک کے کھڑے ہیں۔ ٹھہرو، میں بات کروں گی، پہلے ناصر تم گاڑی کے کور میں چھپ جاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ چھپنے سے کام نہیں چلے گا، اگر انہوں نے بدماشی دکھائی تو مجھے باہر نکلنا ہی ہوگا۔ شوفر نے کہا، کیا بات ہے، تم نے راستہ کیوں روکا؟ ایک اجنبی آواز نے کہا، یہ گاڑی مس نیلم کی ہے۔ ہاں ہے۔ شوفر نے کہا، کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ ہم مس نیلم کو آٹوگراف لینا چاہتے ہیں۔ دوسرا بدماشی سے ہنسا۔ نیلم نے کہا، ڈرائیور ٹھہرو، میں آٹوگراف دیتی ہوں۔ ایک اور آواز آئی، اپنا نام میرے ہاتھ پر لکھ دو۔ دوسری آواز نے کہا، اور میرے دل پر میری بلبل۔ نیلم نے کہا، ایسے کیا جھانک رہے ہو، اندر کیا چاہتے ہو؟ کسی نے ہنس کے کہا، او یار، اس نے تو ریوالور نکال لیا ہے، میں گولی مار دوں گی اگر کسی نے بدتمیزی کی۔ نیلم نے غرا کے کہا۔ شوفر نے کہا، چلو ہٹ جاؤ پیچھے۔ اوے گالی مت دے، پہلی آواز نے کہا۔ یار اندر تو کوئی نہیں ہے، کسی نے کہا۔ اچھا جی، ناراضگی کیسی، ہم جاتے ہیں۔ پھر وہ چلے گئے۔ میں نے ان کے بے باک کہکے اور گستاخ جملے سنے، وہ ذرا بھی خوف زدہ نہیں تھے۔ نیلم نے کہا، اف، خدا کا شکر ہے، دفعہ ہو گئے خبیث۔ میں نے کور سے سر نکال کے کہا، وہ ضرور مجھے دیکھ رہے ہوں گے۔ نیلم نے ایک گہری سانس لی، شاید۔ میں نے کہا، تم نے دیکھا نا، احتیاط کام آ گئی، یقیناً یہ رب نواز کے آدمی تھے۔ شوفر نے کہا، میڈم یہ گاڑی بھی ادھر ہی کھڑی تھی جدھر آج ماتم ہوگا۔ اپنا غلام حسین صاحب کا والد فوت ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، کیا یہ لوگ بھی وہیں بیٹھے تھے؟ شوفر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ بیٹھے ہوں گے سر، گاڑی ادھر سے آئی تھی۔ میں نے کہا، چلو اب کوئی خطرہ نہیں، تمہاری پوزیشن بھی محفوظ ہو گئی ہے، نگرانی شاید ابھی جاری رہے گی نیلم ہاؤس کی۔ نیلم کا خوف اب غصے میں بدل گیا تھا۔ اگر رب نواز یہ سمجھتا ہے کہ یوں مجھے ہراساں کیا جا سکتا ہے۔ میں کور ہٹا کے نیلم کے ساتھ بیٹھ گیا۔ رب نواز کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنی سیکیورٹی ایجنسی کو بتا دو کہ آج راستے میں تمہیں کچھ گنڈوں نے پریشان کیا تھا، وہ خود ہی کر دیں گے کچھ انتظام۔ میں نے کل رات اسے رعایت دے کر غلطی کی تھی، اچھا تھا اسی وقت پولیس اور اخبار والوں کو بلا لیتی۔ اگر میں ابھی فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کو بتا دوں۔ میں نے کہا، ٹیک اٹ ایزی، رب نواز اپنا اطمینان چاہتا ہے، جب اسے یقین آ جائے گا کہ میں واقعی تمہارے ساتھ نہیں ہوں تو وہ تمہیں اسی طرح بھول جائے گا جیسے اب تک بھولا ہوا تھا۔ نیلم کی گاڑی اسٹوڈیو کے گیٹ سے سیدھی گزر گئی اور پروڈیوسر کے آفس کے سامنے جا رکی۔ بہت سی سوالیہ نظریں نیلم کے ساتھ ایک مضحکہ خیز حلیے والے شخص پر اتریں، مگر اتنی ہمت کسی میں تھی کہ سوال کرتا۔ میں ایک ایئر کنڈیشن آفس میں پہنچ گیا جو کباڑ خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وسیع میز پر رسالے، پوسٹر، تصویریں، فلموں کی ریلوں کے ڈبے، کیسٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ ڈھیر تھا۔ یہی حال فرش اور دیواروں کا تھا۔ نیلم ایک کرسی پر بیٹھ گئی جو شاید پروڈیوسر یا ڈائریکٹر کے لیے تھی۔ میں نے اس کے سامنے والی 3 میں سے ایک کرسی پر جگہ بنائی۔ نیلم نے کسی سے چائے کے لیے کہا۔ میں نے کہا، چائے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے ہے، میں نروس ہو گئی ہوں۔ تھوڑی دیر بیٹھو، وہ بولی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ایک ہفتے میں تم سے نہ ملوں، سوال یہ ہے کہ کیوں؟ ہمارے تعلقات بہت پرانے ہیں، یہ تم نے خود ہی ثابت کر دیا ہے سب کے سامنے۔ کیا رب نواز کے ڈر سے تم کسی سے بھی نہیں ملو گے؟ نہ ڈاکٹر کمال سے، نہ قمر سے؟ ہاں، ابھی ایک ہفتہ میں کسی سے بھی نہیں ملوں گا، مجھے بہت کام ہوں گے۔
میں خود کو ناصر عظیم کی حیثیت سے اسٹیبلش کروں گا۔ میں ایک بلڈر، امپورٹر، ایکسپورٹر، گورنمنٹ کنٹریکٹر، جنرل آرڈر سپلائر سب کچھ ہوں، مگر کہاں ہے میرا آفس، میرا بزنس، میرے کاروباری تعلقات، میرا اسٹاف؟ نئے سرے سے سب کچھ کرنے کے لیے جو سیٹ اپ چاہیے وہ راتوں رات قائم نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک ہفتہ بھی کم ہے، مگر رئیس بھی میرے ساتھ ہے اور دنیا میں سارا کھیل ہے پیسے کا۔ پیسہ ہو تو ہتھیلی پر سرسوں بھی جمائی جا سکتی ہے۔ تم بھی سب کچھ بھول کے اپنا کام کرو، سونی تمہارے ساتھ ہے، ہم فون کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ایک ہفتے یا 10 دن بعد میں خود تمہیں لینے آؤں گا، اپنے گھر اور آفس لے جاؤں گا، اور اس وقت جو کچھ تم دیکھو گی وہ بہت مختلف ہوگا، تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ اگر رب نواز پھر آئے گا یا فون کرے گا تو کچھ نہیں، وہ پوچھے گا ناصر عظیم کے بارے میں، تو جو تمہیں معلوم ہے وہ بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ ناصر عظیم کے بارے میں یقیناً تجسس میں مبتلا ہوگا کہ 10 سال پہلے جو لاوارث اور مفلوق الحال لڑکا تھا وہ اتنا دولت مند کیسے ہو گیا۔ 10 سال تمہارا بھی مجھ سے رابطہ نہیں رہا، تم کہہ سکتی ہو کہ مجھے زیادہ نہیں معلوم۔ اس نے بزنس کیا اور ترقی کرتا رہا، شاید وہ ڈاکٹر کمال سے بھی پوچھے گا، لیکن ابھی تو اسے اپنے خلاف قانونی مقدمات کی پریشانی لاحق ہوگی۔ اس کے قانونی مشیر مخلص ہوں گے تو اسے مشورہ دیں گے کہ فرید عباسی اور عزیز ہاشمی سے مل کر معاملات طے کرنے کی کوشش کریں۔ وہ رئیس سے بات کرے گا کہ تیس مار خان اور چھوٹی کے قتل سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ابھی دوسرے سب معاملات کی اتنی اہمیت نہیں رہی، گرفتاری سے بچنا چاہتا ہے وہ پہلے تو، وہ جھکنے اور اپنی غلطی تسلیم کر کے مساہلت کرنے والا آدمی نہیں ہے، کسی سے معافی مانگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم کون ہیں کمپرومائز کے موڈ میں، اور یہ پھر قانونی معاملات ہیں، ان میں معافی دینے کا اختیار تو اعلیٰ ترین عدالت کے پاس بھی نہیں۔ نیلم نے ایک ٹھنڈی سانس لی، ہر معاملہ دبایا جا سکتا ہے۔ ہاں بالکل، آج تک وہ یہی کرتے آئے ہیں۔ تم نے سغرا کا بیان سنا؟ وہ صرف ایک کہانی تھی۔ اس کا شوہر کیوں مارا گیا؟ صرف اس لیے کہ سغرا نے عدالت سے جینے کا حق مانگا تھا اور کچھ نہیں۔ ایسی بہت سی شفاق کہانیاں ان کہی رہ گئیں۔ اگر میں حساب کروں تو مجھے صرف رب نواز کے دامن پر کم سے کم 10 انسانوں کے لہو کے داغ نظر آتے ہیں۔ نہیں، کیا ضرورت ہے سب کا حساب کرنے کی؟ میں نے کہا، حساب ایک نہ ایک دن خود قدرت کرتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ رب نواز کو اب اپنے آباء و اجداد کے وقتوں کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ خیر، میں چلتا ہوں، تم کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تسلی کے کھوکھلے الفاظ تھے جن پر خود مجھے اعتبار نہیں تھا۔ نیلم نے میرے لیے کوئی گاڑی منگوا لی تھی، اس نے کہا یہ گاڑی میرے ڈسپوزیبل پر ہے، میں چاہوں تو ڈرائیور کو ساتھ رکھوں۔ میں نے ڈرائیور کو واپس کر دیا اور خود گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا اسٹوڈیو سے نکل گیا۔ یہ ایک شاندار نسان سٹی کار تھی اور اس کے کاغذن میں مالک کا نام بابو رشید لکھا ہوا تھا، جو کچھ عجیب سا نام تھا، شاید وہ کوئی پروڈیوسر ہوگا۔ نیلم کے ایک اشارے پر وہ ایسی 10 گاڑیاں حاضر کر دیتا۔